آج ہے اور اس پریوار میں اس اعتبار کے خواتین میں جو مروج ہو وہی مہر ہونا چاہیے. باقی تو ٹھیک ہے جو بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ مہر جو ہے عورت کا شرعی حق ہے. بہت سارے شوہروں کی شکایتیں موصول ہوتی ہیں، ہزاروں اخراجات کریں گے مگر بیویوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ مہر جو ہے معاف کر دیں. ابے تو کٹورا لے کے ہاتھ میں مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگنے لگو. پھر اگر بیویوں کے مہر نہیں دے سکتے تو کیا دے سکتے ہو یار؟ بیویوں کا مہر ان کا حق ہے، اس کو معاف مت کراؤ بلکہ ان کو دے دو، چونکہ یہ شریعت نے آپ کے اوپر واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے. اور قرآن کی مختلف آیات اس سلسلے میں گواہ ہیں، موجود ہیں. حضرت مولانا راحت عزیزی صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا نفیس صاحب پوچھ لیجئے، ہمارے قاری صاحب تشریف فرما ہے. قرآن کی ایک آیت میں نہیں متعدد آیات میں مہر کا ذکر ہے، اور احادیث طیبہ میں بھی بکثرت ذکر موجود ہے مہر کا. اب جنت میں بھی جب مہر کا نمبر آیا تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا نصوص اس سلسلے میں میرے مطالعے میں نہیں ہے، میرا ناقص کمزور مطالعہ ہے، مگر میں نے تفسیر کی کتب میں یہ روایت دیکھی ہے ساوی وغیرہ میں کہ جب مہر کی بات آئی کہ آدم مہر کیا دینا ہے، حضرت آدم نے کہا مولا کیا مہر دیا جائے؟ تو حکم دیا گیا تھا میرے محبوب پہ درود پڑھ لیا جائے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. 3 مرتبہ یا اور بھی الگ الگ روایاتیں 11 مرتبہ. بہرحال لیکن یہ ان کے لیے تھا، آپ کے لیے مہر شریعت نے متعین کیا ہے تو شریعت کا متعین کردہ مہر ہی دینا واجب ہے. لیکن بہتر کیوں ہے مسجدوں میں نکاح کرنا؟ ہم کتابوں سے ثابت ہے کہ نکاح مسجدوں میں کرو اور اس کا اعلان بھی کرو، اس لیے کہ جب مساجد میں نکاح ہوگا تو انشاءاللہ وہاں جب دعا ہوگی تو فرشتوں کی آمین بھی شامل ہو جائے گی اور وہاں درود شریف بھی پڑھا جائے گا. اور ہمارے وہاں تو ہر محفل میں ماشاءاللہ درود بھی پڑھا جاتا ہے، سلام بھی پڑھا جاتا ہے. بولو نا زور سے سبحان اللہ. تو حضرت آدم کا نکاح اس طریقے سے جنت میں یہ ہو گیا. تو یہ پہلی رسم آپ دیکھیں جو آج تک قائم ہے ماشاءاللہ، جنت کی رسم ہے. اب یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم لوگوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے صاحب. اسلام میں بہت سمپل، آسان اور بالکل یہ کہہ لو کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ایسی رسم کا نام نکاح ہے. اب تم اسے کتنا ہی مشکل بنا لو، ورنہ نکاح مشکل نہیں ہے. نکاح میں 2 گواہ ہونا چاہیے اور مہر ہے، بس میاں بیوی. اور قاضی صاحب نہیں بھی ہوں تب بھی کوئی بھی نکاح پڑھا دے یار. وہ لڑکا ہی لڑکی سے کہہ دے میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا، یا وہ لڑکی وہ کہہ دے میں نے قبول کیا، بات ختم، نکاح ہو گیا. مہر جو بھی ہے یہ مہر اور گواہ 2، بات ختم. اتنا یہ آسان، اور ہم نے آج نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ کسی پہ 4 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، 10 بیٹیاں ہیں، کئی بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی کا نکاح ہو گیا یعنی ایک بیٹی کا رشتہ ہو گیا تو اب وہ دوسری بیٹی کے رشتے کے لیے انتظار کرتا ہے. اب رشتے میں اگر تاخیر ہوتی ہے کئی سال لگ جاتے ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں، تب تک وہ رشتہ بھی چھوٹ جاتا ہے. تو تمہارے رسم و رواج کی وجہ سے قوم کی بہن بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. اس کے بارے میں سر جوڑ کے بیٹھو دوبارہ سے، جیسے پہلے بیٹھتے تھے. مدالے میں پنچایتیں بھی ہوتی تھیں، ہم بھی آتے تھے، مگر ہمارے نادان دوستوں نے توڑ دی وہ پنچایت. پیسے خرچ کرنے کو اسلام منع نہیں کرتا، مگر سسٹم تو ہو کوئی. یہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے. ارے دھی دمادوں کا بھی بھلا ہو تو کم سے کم کوئی نظام ہی نہیں ہے. نکاح کو تو جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ. اگر نکاح آسان ہو جائے مسلم معاشرے میں تو ہزاروں برائیوں کے دروازے خود بخود بند ہو جائیں. آج ہمیں آپ کو اندازہ کہاں ہے کتنی مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ اخبار پڑھ کے دیکھیے آپ تھانوں کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے کتنی بچیاں، اور وہ سازش کے تحت ایسا ہو رہا. اور ہم تو مسلم نوجوانوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھئیہ اپنے مسلم سماج میں بچیاں بہت ہیں، آپ غیر مسلموں میں جا کر کیسی حرکت کرو گے؟ ادھر سے وہ کریں گے تو اس سے ایک تو فساد کا ڈر ہے، دنگے کا ڈر ہے، لڑائی کا ڈر ہے اپنے سماج میں. یعنی وہ ہیں تو وہ اپنے سماج میں، اور آپ بھی اپنے سماج میں ادھر ادھر مت جاؤ اور نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کرو. یہ آج جو یہ سب صورتحال پیش آ رہی ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح مشکل ہو گئے. ورنہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ جس بہن کا رشتہ ہو گیا اس کا نکاح کر دو، کھانا دینا ہے تو بعد میں دے دینا، مگر اب وہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے.
کتنی جگہوں پر ایسا ہو چکا ہے کہ انتظار میں رشتے چھوٹ جاتے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ یہ ہمیں کہاں پر لے کر کے جائے گا, تباہی کے کس دہانے پر. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب بچیاں جوان ہو جائیں تو نکاح میں تاخیر نہ کرو, جتنی جلدی ہو سکے ان بچیوں کو رخصت کر دو. یہ اسلام ہے, پاکیزہ مذہب ہے. اسلام برائیوں کا دروازہ بند کرتا ہے, پاکیزگی کا راستہ اسلام ہمیں اور آپ کو دکھاتا ہے. تو حضرت آدم و حوا کا نکاح بولو کہاں ہوا؟ آواز آئے جنت میں. آواز آئے کہاں پر ہوا؟ جنت میں. ہم سب کے باپ ہیں حضرت آدم. حضرت آدم علیہ السلام, سبحان اللہ, وہ مٹی سے, جب مٹی زمین سے لینے کے لیے, حضرت تفسیر ساوی میں ہے, حضرت جبریل امین آئے تو مٹی بڑی رونے لگی کہ مجھ سے کیوں جدا کر رہے ہو میرے حصے کو. تو آپ کو ترس آ گیا, چلے گئے آپ. پھر حضرت میکائیل آئے, انہیں بھی خیال آ گیا, وہ بھی چلے گئے. حضرت اسرافیل آئے, انہیں بھی ترس آ گیا. مگر آخر میں حضرت اسرائیل آئے, انہوں نے کہا میں تیرا رونا دیکھوں یا خدا کا حکم دیکھوں, اور وہ لے گئے مٹی کو. اسی لیے ان کو ملک الموت بھی کہتے ہیں. اور اللہ نے موت کی یعنی روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام کی کو عطا فرمائی ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ کی سنت ہے نکاح, تو ہمیں اپنے باپ کے طریقے پہ چلنا چاہیے. جیسے ماشاءاللہ, ارے آپ جتنے بھی ہیں لیکن ہو تو حضور کا ذکر ہی رہا ہے. اور جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں اتنے زمینی نہیں ہوتے جتنے آسمانی مخلوق ہوتی ہے. اگرچہ ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی, چونکہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کا ذکر تو سبھی کرتے ہیں یار, ہم اور آپ تھوڑی کر رہے ہیں. ہم آپ سے زیادہ تو فرشتے کرتے ہیں, وہ تو ناشکری کرتے ہی نہیں, نافرمانی کرتے ہی نہیں. تمام چیزیں اللہ کی تعریف کرتی ہیں. زمین و آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے, سمندروں کی مچھلیاں اللہ کی تحلیل بیان کرتی ہیں, سوراخوں کی چوٹیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں, شاخوں کے پرندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اے لوگو, یہ ہواؤں کے جھونکے جو آتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ دے تو ہمیں یقین ہو جائے گا, یقین تو ہے, مزید یقین پختہ ہو جائے گا. تمام چیزیں اپنی اپنی بھاشا میں, اپنے اپنے انداز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ زمین آسمان چاند تاروں میں تو ہے مصیبت زدوں غم کے ماروں میں تو جس طرف دیکھیے بس نظر آئے تو تیرا جلوہ خدا پھیلا ہے چار سو. پڑھیں اللہ, سارے لوگ پڑھیے مل کے, اللہ 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 اللہ. طائران جناح میں تیری گفتگو, گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگولو. طائران جناح کا مطلب جنت کے پرندے, وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, وہ بھی اللہ کی تحلیل بیان کرتے ہیں. اے لوگو, جنت کے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, وہاں کے درختوں کی شاخائیں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. طائران جناح میں تیری گفتگو, گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگولو. کوئی کہتا ہے حق, کوئی کہتا ہے ہو, اور کہتے ہیں سب لا شریک لہو. پڑھیں اللہ, آواز آئے, پڑھیں زور سے, اللہ. ہم اور آپ یہاں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, گھر پہ رحمتوں کا نزول ہو رہا اور ہم پر بھی رحمتیں برس رہی ہیں, اگرچہ نظر نہیں آ رہی. اور یہاں بھی ہر کوئی تھوڑی آتا ہے, جسے اللہ توفیق دیتا وہ آتا ہے. بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ دور دور سے آگے, اللہ نے بلایا تو آگے. بہت سارے قریب سے نہیں آ پائے چونکہ توفیق نہیں ملی انہیں,
آپ کو توفیق ملی ماشاءاللہ، آپ یہاں پر آ گئے اور یہاں پر جب تک بیٹھے رہیں گے یہ سمجھ لو خدا کی رحمت سے مالا مال ہوتے رہیں گے، بیڑا آپ کا پار ہوتا رہے گا۔ اور بھائی میں تیزی کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ نکاح میرے نبی کی بڑی پیاری سنت ہے۔ ایک حدیث میرے نگاہ سے گزری، میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی، آج ہی میں نے پڑھی۔ حضور کہتے ہیں نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ نکاح کے ذریعے کیا تلاش کرو؟ زور سے بولو نا یار، رزق تلاش کرو۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، بیوی آئی ہے تو خرچہ بڑا ہے، حضور کہہ رہے ہیں رزق تلاش کرو، جبکہ خرچہ بڑا، آنے جانے کا خرچہ اور بھی اخراجات بڑھ گئے، حضور کہہ رہے ہیں بیوی کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئی ہے تو اپنے ساتھ اپنے نصیب کا چمکتا ہوا ستارہ بھی لائی ہے۔ اب تیرا ہی ستارہ نہیں چمکے گا، اگر تیرا کچھ کمزور بھی ہے تو انشاءاللہ بیوی کے ستارے کے صدقے میں تیرا ستارہ بھی چمک جائے گا۔ اپنے قدم کے ساتھ وہ اپنا نصیب لائی ہے، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، اب تو 1 نہیں گویا کہ 11۔ اللہ کے کرم سے اب برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہوگی۔ کسی کی دھی بیٹی گھر پہ آئے تو اس سے لالچ مت کرو، توقع مت رکھو، خدا کے دینے سے بھلا ہوتا ہے۔ اس نے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا، اس نے اپنی دھی بیٹی تمہارے حوالے کر دی، وہ آ رہی ہے تو یہ نہ سوچو کہ خرچہ بڑا ہے، ورنہ پھر حضور کی حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو، مطلب یہ ہے کہ جب دلہن آئے گی اپنا نصیب ساتھ لے کر کے آئے گی، تم نکاح کرو گے تو غریب نہیں بنو گے بلکہ اس کے قدم آئیں گے، امیری بھی ساتھ آ جائے گی۔ ورنہ قاری صاحب کو کتنی توقع رکھے، بیٹی والا زمین بھی نام کر دے، اما وہ سب کچھ نام کر دے، اگر تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو بیچ کے کھا جاؤ گے، ہو جاتا ہے۔ اور اگر تمہارا نصیب اچھا ہے، کچھ بھی نہیں لیا تو انشاءاللہ اس کے قدم کی برکت سے اللہ نے چاہا گھر بھی چمکے گا، تمہارا در بھی چمکے گا، اللہ نے چاہا خوب برکتیں ہوں گی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت آپ بیٹیوں کے حقوق نہیں بتاتے، میں بتاتا ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ رسم و رواج کی وجہ سے شرعی حق مارا جاتا ہے، اگر ہم رسم و رواج کو کنٹرول کر لیں تو شرعی حقوق خود بخود لاگو ہو جائیں گے۔ بیٹی کا بھی مقام ہے بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں، بیٹی کو تو اسلام نے جو سمان دیا ہے وہ کہیں اور پر کہاں ملا ہے۔ اسلام نے تو اتنا مقام دیا ہے بیٹیوں کو، اتنا مقام دیا ہے کہ دیکھو وہ اپنے باپ کے گھر پہ ہے تب بھی وہ مالک ہے، اور شوہر کی جائیداد میں بھی وہ مالک ہے، یعنی اس کو اسلام نے محروم نہیں کیا ہے۔ اسلام نے تو عورت کو بہت مان سمان دیا ہے، بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے یار، بھائی ہے تو اپنے بہنوں کے لیے رحمت ہے، اور مگر وہ بیوی ہے تو شوہر کے لیے قرار زندگی ہے، اور اگر وہی عورت ماں ہے تو اس کے قدم کے نیچے اللہ نے جنت کو آباد کر دیا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ حضرات تیزی کے ساتھ چند باتیں اور اس کے بعد پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھو نکاح کو جتنا بھی جلدی ہو ہم اور آپ کوشش یہ کریں کہ رسم نکاح یہ عام ہو، اجتماعی نکاح ہوتے ہیں۔ میں نے راجستھان میں اور گجرات میں اور آپ کے مہاراشٹر میں یہ دیکھا، اپنے یو پی میں اس کا بہت کم رواج ہے اجتماعی نکاح کا۔ اجتماعی نکاح سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو دینا ہے اپنی بیٹیوں کو دو، لیکن اجتماعی روٹی ایک ہی دن ہوتی ہے تو کم از کم کھانے کا خرچہ تو بچے گا، جبکہ ان لوگوں کے کھانے اتنے لمبے نہیں ہوتے۔ مولانا صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، مبارک پور میں میرے خیال سے جو 2-4 پتیلے بنتے ہیں تب بھی وہاں پنچایتیں ہوتی ہیں کہ کھانا بہت لمبا ہو گیا۔ میں نے کہا مبارک پور والوں کو بھی سنبل میں آ کے بھنڈارے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کھانا کتنا لمبا ہوتا ہے۔ 4-5 ماسٹر سرتاج صاحب کی شادی میں ہم لوگ گئے تو 4-5 پتیلے تھے ماشاءاللہ، اور مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، کتنی اچھی بات ہے۔ اور وہاں بیٹیوں کو جو شرعی حقوق ہیں وہ دیتے ہیں، اچھا وہ آسانی سے دے بھی دیں گے، جب ادھر خرچہ نہیں ہو رہا تھا ادھر آسانی سے دے دیں گے وہ۔ اب یہاں تو یہاں پہ ایک شادی کے موقع پر کچھ لوگ ہمارے ملنے والے آئے تھے تو میں دعوت میں لے گیا انہیں بلا کر کے، تو کہہ رہے تھے مولانا یہ کھانا ہو رہا ہے، ہو کیا رہا ہے یہ؟ تو وہ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی کم از کم نکاح ہو تو آپ کو جو دینا ہے وہ دیں، کوئی بات نہیں، لیکن کھانا اگر ایک ساتھ ہوگا تو یہ خرچہ تو ایک دن میں ہی نمٹ جائے گا نا کم سے کم۔ اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی پورے گاؤں کی اور رشتہ داروں کی روٹی ایک، باقی سامان اپنا اپنا۔ زور سے بولو ذرا۔ اور ہم تم تو 52 گاؤں میں ہی آرام سے نمٹ جائے گا، لمبا بھی نہیں ہوگا، مگر یہ ہے بتائیں تبھی تو جب اس پہ عمل ہو۔ وہ پنچایتیں ہوتی تھی، اچھا خاصا عمل ہونے لگا تھا اس پہ، مگر ایک سال جو ہے ریٹ بڑھیا ہو گیا آلو کے،
تو اس دن معاملہ پھر کہتے ہیں مولانا توصیف صاحب یہ کہہ دیتے ہیں، اور میں کہتا کیا ہوں یار، جو دیکھتا ہوں وہ کہتا ہوں، میرا بھی دل دکھتا ہے کبھی کبھی حالات کو دیکھ کے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنی امیری نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے آس پاس والوں کی غریبی بھی دیکھنا چاہیے۔ ان کی انگلی پکڑ کے ہم نہیں چلیں گے تو کون چلے گا بتاؤ؟ اور ہر کسی کے رشتہ داروں میں اس کے اپنے خاندان والے، اس کے اپنے رشتہ دار ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کی مالی حالت کمزور ہوتی ہے، ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں انہیں نبھانا چاہیے۔ اور ایک بات اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگ میری بات تک پہنچ جائیں، اگر رشتوں میں پریشانی آ رہی ہیں اور دوسری برادریوں میں بھی رشتے ہو رہے ہیں تو مہرہ شریف میں اس مرتبہ یہ پیغام دیا گیا عرسوں میں کہ اگر دونوں طرف کے پیرنٹس راضی ہیں، بھئی مسئلہ کفو بھی ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، تو ماں باپ کی منشا ہے، رشتوں میں پریشانی ہے، وہ کلمے کا شریک مومن بھائی ہے، تو وہاں پر بھی رشتہ کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ اسلام میں برادریاں، قبیلے یہ بطور تعارف ہیں، ورنہ قرآن یہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی پسند ہے جو تم میں پرہیزگار زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، کلمے کا شریک ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے میں نے یہ بات آپ سے کہی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عزیزم سلیم بھائی اور ان کے جو والد صاحب ہیں اللہ تعالیٰ حاجی نعیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور بارات جو ہے مجھے بتایا کافی دور جا رہی ہے یہاں سے، کتنی دور ہے یہاں سے؟ ہاں تو کافی دور ہے، اپنے وہاں اتنی دور باراتیں کہاں جاتی ہیں بھائی؟ اچھا یہ اللہ مبارک کرے بھئی، آپ کی انجینئر ہے ماشاءاللہ، مکان میں آپ نے پوری انجینئرنگ لگائی ہے ماشاءاللہ، میں نے بھی دیکھا دل خوش ہوا۔ اللہ پاک نظر بس سے بچائے، آمین بولیے، ذرا زور سے بولیے آمین۔ اور آپ کی شادی میں بھی کوئی انہونی ہونے والی ہو تو مالک آج حضور کے ذکر کے صدقے میں دور فرمائے، ساتھ خیریت سے ہونے والی دلہن کے قدم آپ کے گھر میں آئیں اور قدموں کے ساتھ برکت آئے گھر میں۔ بلکہ کتابوں میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ جب بارات جائے تو گھر کی عورتیں گھر پہ قرآن شریف پڑھیں، یعنی خرافات نہ کر کے ذکر کریں تو صرف اور صرف اللہ کا اور اس کے پیارے محبوب کا یا محبوب کے محبوبوں کا قرآن شریف پڑھا جائے گا۔ میں نے یہ دیکھا کہ غم کے موقع پہ سب اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ تو مشکل سے نکال دے، تیرا ہی ذکر کریں گے، تیرا ہی۔ اور جب جیسی خوشی ملی تو سب سے پہلے جس کو بھلاتے ہیں نا اسی کو بھلاتے ہیں جو مالک ہے۔ وہ اب یاد ہی نہیں آتا خوشی کے موقع پہ۔ بعض جگہ تو 80 سال کے بوڑھے بھی ناچتے ہوئے دیکھے گئے، اس سے کوئی یہ پوچھے خدا کے بندے یہ دیکھ کہ خوشی کا موقع ہے، اس کو یاد کر جس نے تجھے خوشی دی ہے۔ یہ جو خوشیاں ملتی ہیں بتاؤ بغیر اللہ کی مرضی کے مل جائیں گی؟ اونچا بولو، ارے عقیدہ ہے مل جائیں گی؟ نہیں مل سکتی، بغیر اللہ کی مرضی کے تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اس نے تمہیں خوشی دی ہے، اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے، امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے، شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے، وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے، اسی کا نام لینا چاہیے۔ اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، کیا نام ہے بھئی آپ کا؟ ندیم بھائی، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ نمازی ہوں گے، مگر میں احتیاطاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس دن بارات جاتی ہے اس دن عام طریقے سے نماز کی یاد نہیں آتی، ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہی ہوں گے۔ اور میں آپ سے نہیں سب سے کہہ رہا ہوں جس کی بھی شادی ہونا باقی ہے کہ جب آپ دولہا بنو تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ظہر بھی نہیں پڑھی، صبح فجر بھی سوتے رہ گئے، عصر بھی غائب، مغرب اور عشاء بھی آپ بھی پڑھو، اور اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ آج میری زندگی کا دوسرا پڑاؤ شروع ہو رہا ہے، آج میری زندگی گویا کہ یہ ایک نئے عہد میں اور اس میری زندگی کا ایک نیا رنگ شروع ہو رہا ہے۔ مالک آج میں تیری بارگاہ میں پیشانی جھکا رہا ہوں، پروردگار اسی طریقے سے میں جب تک میری جان باقی رہے میں نمازی بنا رہوں۔ اور جو دلہن بنتی ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ان سے بھی میں عرض کروں گا، یہ بھی نہ ہو کہ دلہن بنی ہیں تو پتہ چلا انہوں نے بھی ساری نمازیں چھوڑ دی، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے وہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی سیرت کو اپنائیں، وہ فاطمہ زہرا کے گھر پہ فاقے ہو جاتے مگر خدا کی قسم کبھی سجدہ قضا نہیں ہوتا۔
پنج وقتہ نماز تو پنج وقتہ نماز ہے، ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، سردیوں کی لمبی راتیں کم پڑ جاتی مگر فاطمہ زہرا کے سجدے ختم نہیں ہوتے تھے۔ وہ فاطمہ زہرا کہ گھر پہ سب کام کرنا، وہ کس کی بیٹی ہیں بتاؤ؟ شہنشاہ کونوں مکان کی بیٹی ہیں کہ نہیں؟ اونچا بولو، حضور کی بیٹی ہیں، میرے اللہ یعنی ہمارے پیارے نبی کی شہزادی ہیں، مگر سادگی کا عالم یہ ہے، تواضع انکساری کا عالم یہ ہے کہ فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، پھر بھی کہتی ہیں یا اللہ جو تیری رضا ہے وہ فاطمہ زہرا کی رضا ہے، وہ شان حضرت فاطمہ زہرا کی ہے۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں کو بھی میں پیغام دوں گا اور ان سے عرض کروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اپنی شادی ہے یا تمہاری بہن کی شادی ہے یا تمہارے گھر میں تمہارے رشتہ داریوں میں کسی کی شادی ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم نے نمازیں چھوڑ دیں، چونکہ اگر مالک ناراض ہو گیا تو گھر آباد ہونے والا نہیں ہے۔ مالک راضی رہے گا، رب راضی رہے گا تو انشاءاللہ تمہارا گھر بھی آباد ہو جائے گا اور تمہاری نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ بلکہ میں تو شادی کے پروگرام میں زیادہ تر یہ کہتا ہی ہوں، جو جن حضرات کی بارات جاتی ہے، جو دولہا ہوتے ہیں، ان کو کہتا ہوں کہ بھئی اپنی بیوی کو خاص طور پہ یہ بات تو ضرور سمجھاؤ کہ ایک تو نماز کی پابندی اور دوسرے ماں باپ کی خدمت، یہ دو باتیں تو ضرور سمجھانا چاہیے۔ ظاہر ہے جب آپ ان کو کہو گے اور ان کی بھی جو جائز بات ہے وہ مانو آپ ان کی جائز بات، چونکہ ماں جب نمازی ہوتی ہے نا تو نسلیں نمازی ہو جاتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے آپ۔ یہ بات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، جن گھر میں عورتیں پنج وقتہ نمازی ہیں الحمدللہ ان کے بچے نمازی بن ہی جاتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی شومی قسمت ہے کوئی نہیں بن سکا، ورنہ ماں اگر نمازی ہے۔ تم نے بابا فرید کا واقعہ نہیں سنا ہے کہ بچپن میں ہی فرید الدین گنج شکر کو ان کی ماں نے نمازی بنا دیا؟ تو بولو سنا کہ نہیں سنا؟ غوث پاک کی امی جان کا واقعہ نہیں سنا ہے؟ غوث پاک کے حوالے سے کیسی بہترین تربیت کی۔ تو اس لیے میں نے زور دیا اس بات پہ، دیکھو گھر میں برکتیں تبھی ہوتی ہیں جب گھر میں سجدے ہوتے ہیں، ورنہ گھر بہت اچھا ہو اور نماز نہ ہو تو ویران سا رہتا ہے، گھر دل نہیں لگتا اس میں۔ حضور کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ حضور کہتے وہ گھر جس میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو وہ گھر نہیں قبرستان ہے، اور وہ گھر جس میں قرآن بھی پڑھا جائے، جس میں سجدے بھی کیے جائیں، جس میں نمازیں پڑھی جائیں، تو وہ گھر تو یار کچا بھی ہو تو اس کی رونق ہی الگ ہوتی ہے، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے میں نے عورتوں سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی نماز کی پابندی کریں، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی نماز کی پابندی کریں۔ بس میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اور باقی 13 تاریخ میں جلسہ ہے اپنا، ہے نا؟ 13 تاریخ میں انشاءاللہ میں بھی آؤں گا، اور بمبئی سے بھی بہت بڑے عالم ہیں، ہاں حضرت علامہ سراج چشتی صاحب، میں بھی آؤں گا انشاءاللہ، تبھی بھرپور تقریر ہوگی۔ اب وقت بھی کافی ہو گیا، میں 2-3 اشعار نماز کے بارے میں سناتا ہوں، اس کے بعد میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ کلمہ شریف پڑھیں ایک مرتبہ، لا الہ، سارے لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حیا علی الصلاۃ، پڑھیے سارے لوگ، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ۔ دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، عرش بری پہ رب نے بلا یا حضور کو، جبریل آئے اور جگایا حضور کو، اپنی رضا کا جام پلا یا حضور کو، چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو، امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے ملا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ۔ اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، ارے خدا کے بندو حسین کے نام پہ تو بول دو زور سے سبحان اللہ۔ ایسا لگ رہا ہے دم نکلا پڑا تمہارا، جیسے بارات پہنچی ہو 2 بجے اور روٹی نہ ملی ہو، جو جلے بنے بیٹھے ہو میں نا اس ٹائم پہ۔ ارے خدا کے بندو زور سے بولو سبحان اللہ۔
اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے، یہ دشت کربلا سے اب بھی آتی ہے صدا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے۔ اور ماشاءاللہ آپ کے بھائی وہ جو MBBS کر رہے ہیں وہ بھی ہیں یہیں پہ بیٹھے؟ اچھا وہ چشمہ جو لگ رہا ہے، اچھا ماشاءاللہ۔ دیکھو ہم ایک بات اور بتائیں آپ کو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ بھئی، 5 منٹ میں یہ بھی سن لو، بچوں کو پڑھاؤ، اور مدالے میں ماشاءاللہ ایجوکیشن پہلے ہی سے ہے، اور اب دھیرے دھیرے تعلیم کا ذوق بڑھ رہا ہے، اور بڑھنا ہی چاہیے۔ لڑائی جھگڑوں سے دور رہو، جیسے کرونا سے بچتے تھے نا ماسک لگا کر کے، ایسی لڑائی جھگڑوں سے کان دبا کے نکل جاؤ۔ بچوں کو پڑھانے میں ہی فائدہ، جس کی نسلیں پڑھیں گی اسی کا نام روشن رہے گا، اس بات کو دماغ میں بٹھا لو۔ جو ترقی کرتا ہے، انہوں نے جب بتایا تھا مجھے، جب معراہ صاحب نے بھی بتایا تھا ماشاءاللہ، جب ان کے بھائی کا کیا نام ہے اس کا بھی لڑکے کا، گل فراز، اللہ خوب ترقی عطا فرمائے، اس نے جب نیٹ نکالا تھا نا، ماشاءاللہ اچھے نمبر بھی اچھے لے کر کے آیا تھا، وہ اچھے مارجن تھے اس بچے کے۔ اور مجھے تو خوشی ہوتی ہے میں جب دیکھتا ہوں کہ ارے آدمی محنت تو کرے، کوشش تو کرے یار، لوہا جتنا تپتا ہے اتنی ہی طاقت بھرتا ہے، اور ہیرے کو جتنی دھار لگے اتنا ہی خوب نکھرتا ہے۔ سورج جیسا بننا ہے تو سورج جتنا جلنا ہوگا، ندیوں سے آدر پانا ہے تو پروت چھوڑ نکلنا ہوگا۔ ہم آدم کے بیٹے ہیں، کیوں سوچیں راستہ سرل ہوگا، کچھ وقت لگے گا پر سنگھرش ضرور سفل ہوگا، ہر ایک سنکٹ کا حل ہوگا، وہ آج نہیں تو کل ہوگا۔ اور راحت اندوری صاحب کا انتقال ہو گیا، 2 مصرے مجھے ان کے بہت اچھے لگتے ہیں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ آدمی محنت تو کرے، کوشش تو کرے۔ ابھی میں آج پڑھ رہا تھا، راحت بھائی کسی نے مجھے بھیجا، عراق میں ایک بچہ اسکول پڑھنے جاتا تھا تو اس کی کاپی میں اس کی ماں نے نام کے آگے طیار لکھ دیا۔ عربی میں طیار کہتے ہیں پائلٹ کو، کہ مطلب اس کی ماں کا ویژن یہ تھا کہ میرا بیٹا فیوچر میں جا کے پائلٹ بنے۔ اس بچے نے دل میں ٹھان لی، یہ 1988 کی ہاں میرے خیال سے 1988 کی بات ہے، ادھر ادھر تاریخ ہو سکتی ہے، ذہن میں نہیں ہے مکمل۔ اور ماشاءاللہ وہ بچہ پائلٹ بنا، اور اس کی ماں اس سے کہتی تھی بیٹے میں عمرہ کرنے جاؤں یا حج کرنے جاؤں تو میری تمنا یہ ہے کہ جس جہاز میں بیٹھ کے جاؤں میرے لال اس جہاز کا پائلٹ تو ہو۔ تو خدا کی قسم ابھی سن 2022 میں دسمبر کے مہینے ادھر ادھر ہو سکتا مگر سن 2022 کی بات ہے، سن 2022 میں کے آخر میں اس کی ماں جب حج پہ عمرے پہ گئی، ہاں دسمبر میں ظاہر عمرہ ہی ہوگا، عمرے پہ گئی، جس جہاز میں گئی اس جہاز کا پائلٹ وہی بیٹا تھا جس کو بچپن میں ماں نے طیار، عربی میں طیار پائلٹ کو کہتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ مائیں بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ نہ ہو تو تعلیم کا ذوق ہو، تاکہ نسلوں میں وہ تعلیم کو ٹرانسفر کر سکیں، بچوں کو موٹیویٹ کر سکیں۔ یاد رکھو ہاتھوں میں قلم ہوگا تبھی ہم زندہ رہیں گے، ورنہ ہم بھی پنچر ہی جوڑ رہے ہوں گے، یاد رکھنا اس بات کو۔ دولت بہت ہو جائے اور سلیقہ نہ ہو تو یار ایسی دولت کا بھی کیا فائدہ، دولت بھی ہو اور ہاتھ میں قلم بھی ہو تب بات بنے گی، چونکہ بغیر تعلیم کے کچھ نہیں ہے۔ دولت تو فرائنا کی میراث ہے، یہ تعلیم ہے جو نبیوں کی میراث ہے، یہ علم ہے جو نبیوں کی میراث ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مولانا راحت صاحب بھی تھے میرے خیال سے، قاری علاء الدین صاحب مفتی اعظم سنبل، ان کا نواسا ماشاءاللہ پروفیسر بنا وہاں، اس میں یہاں ارے اپنے مکھیہ منتری جی کہاں کے ہیں بھئی، گورکھپور میں، وہاں پڑھا رہا ہے وہ۔ میں گیا وہاں پروگرام میں، اس نے پروگرام رکھا تھا ماشاءاللہ خوشی میں جب پروفیسر بنا تھا، تو میں نے اس سے بھی کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے قرآن کی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں۔ جو انجینئر بن رہے ہیں ان کو بھی ضروری ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں، اتنا پڑھے ہوئے ہوں، جو قرآن شریف سے تلفظ کے ساتھ پڑھ لیں، مسئلے مسائل جانتے ہوں، پاکی ناپاکی جو دین کا ضروری علم ہے ان کے پاس ہونا چاہیے، ڈاکٹر حضرات کے پاس اور علماء کے پاس بھی دنیا کی اتنی تعلیم ہونا چاہیے، اور ہوتی ہی ہے الحمدللہ، چونکہ دونوں کا سنگم بنا رہے گا تبھی تو نظام انشاءاللہ بہتر چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ یار من
بنا کے جاؤ کہ پڑھنا ہے، اور ہم نہیں پڑھے تو ہمیں اپنے بھائیوں کو پڑھانا ہے۔ اچھا میں نے تمہارے بھائیوں کے بارے میں راحت بھائی نے بتایا، تو وہ رامپور کے بعد جہاں جوہر یونیورسٹی نا اس کے پاس میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام بھول رہا ہوں میں، تو ہم وہاں 40ویں کے پروگرام میں گئے تھے، تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے تھے، میں سمجھ گیا، میں نے کہا یہ پڑھا لکھا بندہ ہے کوئی، بعد میں بات ہوئی تو پتہ چلا ان کا میرٹھ میں بہت بڑا اسپتال ہے، اسپتال کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس وقت، بڑا اسپتال ہے، بولے حضرت وہ ہمارے ہی اسپتال ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم کئی بھائی ہیں، 6 یا 7 بھائی تھے، بولے ہم نے سب نے یہ طے کیا کہ بھئی باقی تو اپنا کام دیکھو، زمین ہے، اراضی ہے، اپنے کام پہ لوگو، ایک بھائی کو بناؤ ڈاکٹر، وہ MBBS بن گیا، دیکھو ایک چراغ چلا گھر میں۔ اب وہ ان کے کئی بھتیجے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، کئی بھتیجوں نے نیٹ نکال لیا، کئی اور ایک جو ہے ان کے گھر میں ماشاءاللہ عالم بھی بن رہا ہے، وہ اس میں مفتی شاہی صاحب علیہ رحمہ کے مدرسے میں، مفتی فیضان صاحب کے مدرسے میں رامپور میں پڑھ بھی رہا ہے وہ۔ تو دیکھو یہ ہوتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، علم پھیلتا ہے، علم جو ہے یہ پھیلتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تعلیم کی طرف دھیان دیں۔ حضور کہتے ہیں، حضور نے کیا زبردست پریبھاشا کی ہے ایجوکیشن کی، سب نے اپنی اپنی طور پہ تعریفیں کی ہیں، مطلب اس کی جو تعریف ہے، اس کی جو پریبھاشا ہے، لیکن حضور پتہ ہے علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ العلم نور، علم اجالا ہوتا ہے، جہاں اجالا ہوگا وہاں اندھیرا کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے۔ اور جہالت کو حضور نے کہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا مفہوم مخالف کہ جہالت جو ہے وہ اندھیرا ہے، جب اندھیرا ہے اسی لیے اندھیرے میں تو لوگ بھٹکیں گے، اور جب اجالا ہوگا تو بھٹکیں گے نہیں بلکہ بھٹکتے ہوں کی انگلی پکڑیں گے اور انہیں کنارے تک پہنچا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جاؤ، سلام پڑھ لو، باقی تقریر 13 تاریخ میں سنیو، مگر آئی جائیو جلسے میں، الحمدللہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔